بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس وظیفے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی حقیقت اٹل اور مسلم ہے کہ جب اپنے پرائے دوست، احباب، رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں، حتیٰ کہ انسان کو جب اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے، اسے کوئی امید، کوئی راہ، کوئی کرن، کوئی روشنی کہیں سے بھی کوئی نظر نہ آ رہی ہو، تو ان الفاظ، ان کلمات اور ان اسماء حسنہ کا ساتھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کرتے ہوئے اپنے علم اور اپنے خبر کے مطابق رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے کہ اس کا کرنے والا اللہ کے لطف و کرم، اس کی مہربانی، اس کی چاہتوں اور اس کی برکتوں میں آ جاتا ہے۔ یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر و، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یا لطیفن، اللہ کا اسم ہے لطیف، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر و۔ جب انسان کا زاد راہ نہ ہو، اس کو کوئی راہ نہ سجائی دیتی ہو، تو بس تازہ وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جبین نیاز کو جھکا کے 2 نفل ادا کرے، اپنی عرض بارگاہ خداوندی میں پیش کرے اور ان کلمات کو پڑھے، ان اسماء کو پڑھے، 100 بار پڑھے۔ بعض مقربان صاحبان صرف 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجت کو، ان کی پریشانی کو، اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے، سن لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ تو انسان 100 دفعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور کر دیتا ہے، حاجات پوری کر دیتا ہے۔ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر یقین کرتے ہوئے یہ پڑھیں تو اس کی بارگاہ میں کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ اعمال کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ ہم نماز پنجگانہ کو ادا کرتے ہیں یا نہیں، حلال اور حرام کا فرق کرتے ہیں یا نہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ جو جو اللہ نے حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں، حقوق اللہ میں سے اور حقوق العباد میں سے، کیا وہ پورے ہو رہے ہیں؟ اگر پورے کر رہے ہیں تو پھر خدا کے مقرب ہیں، اور اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر کس منہ سے مانگ رہے ہو؟ وہ کسی بزرگ نے کسی سے پوچھا نا کہ خدا کا رزق کھاتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جائے جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، اس کی مملکت نہ ہو، اس کی کائنات نہ ہو، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ،
یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جن و انس، اگر تم قدرت رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ کی حدود سے، اس کی کائنات سے نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے اسی کی حکومت ہے۔ تو اس لیے اعمال کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت اس چیز میں بند ہے کہ اپنے حقوق و فرائض کو دیکھا جائے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں ان بنیادی چیزوں پہ نظر رکھی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ یہ کلمات پھر ایک دفعہ سن لیں۔ یا لطیفم بخلقہ، اے اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے والے، اپنے لطف و کرم میں رہنے والے۔ یا علیمم بخلقہ، اور اپنی مخلوق کے سارے حالات کو، سارے کوائف کو جاننے والے۔ یا خبیرم بخلقہ، اور اے مخلوق کی خبر گیری کرنے والے۔ الطف بھی، مجھے اپنی خاص مہربانی میں کر لے، خاص لطف میں، ساتھ 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 کرم میں۔ یا لطیف ہو، اے مہربان، یا علیم ہوا جاننے والے، یا خبیر ہوا خبر رکھنے والے، میرے ساتھ کرم کا اور رحم کا معاملہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق دے۔